عمر بھائی، میں ظاہر ہے ایک جمہوری پسند انسان ہوں. جمہوریت کے لیے ظاہر ہے سیاستدان بہت اہم ہوتے ہیں، تو کسی کے ساتھ بھی کوئی زیادتی ہو بڑی تکلیف ہوتی ہے. چودھری پرویز علی صاحب ایک خاندانی سیاستدان ہیں، ہم بچپن سے ان کی اختلاف کیا جا سکتا ہے سیاست سے، لیکن عزت اور احترام کا رشتہ وہ لوگوں کے ساتھ رکھتے تھے. پرویز علی کو جب پلیٹ میں رکھ کر پی ایم ایل این نے وزارت اعلیٰ دے دی تھی، تو پھر یہ سارا ڈرامہ کرنے کی ضرورت، اور میں لفظ وہ یوز نہیں کرنا چاہتا جو لوگ کہہ رہے ہیں ضلالت یا خطر، مطلب سیاستدان ہے وہ بڑے ہیں ہم سے، کیوں کیا چودھری صاحب نے یہ؟ یار اس کا پوری کہانی نجم سیٹھی صاحب نے اپنے شو میں بتائی تھی. ذرا پلیز آپ بھی اس انہوں نے کو کھولیے کہا گا کہ پلیز. میں اس کو نریٹ کر دیتا ہوں. جی اس کو پرویز الہی کو آفر کی گئی وزارت اعلیٰ، اور انہوں نے بڑی خوشی سے قبول کر لی. انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا. جس دن یہ سارا واقعہ ہوا اس دن 11 بجے انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کو فون کر کے ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کیا. 11 سے 12 بجے ان کو کوئی فون کالز آئی ہیں، اور اس کے بعد پتہ چلا 12 بجے وہ بنی گالا پہنچ گئے. چودھری شجاعت کو اس بات کا علم نہیں تھا، نہ ان سے اجازت لے کے یہ فیصلہ کیا گیا تھا. اور اس کے بعد چودھری شجاعت نے انہیں رستے میں فون کیا، تب بھی انہیں پوری بات نہیں بتائی گئی. انہوں نے کہا ویسے ہی جا رہے ہیں ملاقات کرنے کے لیے، ملنے کے لیے. اس فیصلے میں چودھری شجاعت صاحب انوالو نہیں تھے، اور وہاں جا کر انہوں نے کسی خوف کے وجہ سے، مونس الہی کے نیب میں جو کیسز تھے ان کی وجہ سے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ عمران خان کا ساتھ دیں گے، یا پھر ان کو کچھ ایسی یقین دہانیاں کروائی تھی کہ شاید اس کے بعد وزارت اعلیٰ ان کو لازمی ملے گی، یا پھر یہ بتایا گیا ہوگا کہ 2023 میں وزیر اعلیٰ آپ ہوں گے، لہٰذا ابھی کچھ کیجیے. پھر جو پنجاب اسمبلی میں ہوا اس کی ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح چودھری پرویز الہی صاحب گنڈوں کو بلا کر اسمبلی میں دنگا فساد کرتے رہے. کچھ ہمارے دوست جو وہاں پر موجود تھے وہ بتاتے ہیں کہ وہ جو مفرور اور مجرم قسم کے لوگ تھے، ان کا ارادہ دوست محمد مزاری کو شدید جانی نقصان پہنچانے کا تھا، کہ وہ اتنے زخمی ہو جائیں کہ وہ اجلاس کیری نہ کر سکے. اور یہ ویڈیوز بھی آپ نے دیکھ لی ہیں، ان کو مارا گیا، گھوس سے مارے گئے، بال کھینچے گئے. وہ تو شکر ہوا کہ سیکیورٹی کا عملہ ان کے گرد موجود تھا. دیکھیے انہیں پتا تھا کہ یہ لوٹے چھوٹے پھینکے جائیں گے، یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے اس میں، لیکن جو ایک طرح سے قاتلانہ منصوبہ ان کے خلاف بنا تھا اس کا انہیں اندازہ نہیں تھا. ہمیں بہت زیادہ کریڈٹ دینا چاہیے دوست محمد مزاری کو. اس نے ایک بلوچ ہو کر پنجاب کی پگ کو بلند کیا. پھر پرویز الہی صاحب نے یہ جو ڈرامہ کیا وہ اس کے لیے پہلے تیار تھے کہ ان کا جو ہے وہ انہیں زخمی کر دیا گیا ہے، بازو توڑ دیا گیا ہے. آج ان کی تصویر آئی ہے اور اس میں ان کے بازو پہ پلستر نہیں ہے. اور علاج کروایا انہوں نے. ہاں، کون سا ڈاکٹر ہے جو اسمبلی میں بیٹھا بیٹھا پائیوڈین کے ساتھ پلستر کرتے. پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ میرے پہ شدید تشدد ہوا ہے، اور شدید تشدد کے باوجود ان کے بال خراب نہیں ہوئے. تو ظاہر ہے، اور وہ جو آکسیجن ماسک کہہ رہے تھے وہ بنیادی طور پر نیبولائزر تھا، اور نیبولائزر کے پیچھے جو مشین ہوتی ہے وہ وہاں پر موجود نہیں تھی. تو وہ سارا ڈرامہ آج کل کا دور میں پکڑا گیا، اور صاف پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے کس طرح آئین کو، لاہور ہائی کورٹ کے حکم کو تاراج کرنے کی کوشش کی. یہ جو ویژولز آپ چلا رہے ہیں اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ پولیس کے بڑے افسوس کی بات ہے. اس بات پر افسوس کا اظہار کرنا چاہیے، اسمبلی کے ایوانوں میں پولیس کو داخل نہیں ہونا چاہیے، لیکن پولیس کو اس لیے آنا پڑا کہ وہاں پہ 2-4 قتل ہو جانے تھے، یا پھر آئین کی پاسداری نہیں ہوئی تھی. پولیس کو بڑا کریڈٹ دینا چاہیے کہ جنہوں نے اس دن آ کر عدم اعتماد پر گنتی کو یقین بنایا اور یہ جو غنڈہ گردی ہے اس کو ختم کیا. اب اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب گورنر صاحب اڑ گئے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں حلف نہیں لے رہا. یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، یہ وہ حمزہ شہباز کی خلاف ورزی نہیں کر رہے، یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، اور ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگ رہا ہے. خیر، ہم پرویز الہی صاحب کی بات کر رہے تھے. پرویز الہی صاحب کی خاندان میں بڑی سخت تقسیم ہو گئی ہے. آپ نے دیکھا کہ ان میں سے 2 لوگوں نے پی ایم ایل کیو کے 5 لوگ ہیں، 2 لوگوں نے قومی اسمبلی میں شہباز شریف کو ووٹ ڈالا.
جی چودھری شجاعت بہت سخت ناراض ہیں اور اب یہ لگتا ہے کہ کاف لیگ کی جو سیاست پہلے تھی وہ اب بالکل ختم ہو جائے گی. جو 5 سیٹیں تھیں وہ بھی نہیں رہیں گی اور ان کا نام سیاسی جماعت کے طور پر نہیں ایک غنڈہ گرد جماعت کے طور پر لوگوں کو یاد رہے گا. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. مروی صرف آخری 2 سوال ہیں بلکہ شاید 3 ہیں. آپ ہی کے کالم کا سوال ہے کہ شہباز شریف سے خوش کون نہیں ہے؟ اچھا بھائی بڑا انٹرسٹنگ میں نے دیکھا آج کل شہباز شریف سے سب خوش ہیں. اچھا جی. اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں تو اسٹیبلشمنٹ ان سے خوش ہے. انہوں نے کوئی بات نواز شریف کے نظریے کے خلاف نہیں کی. جی تو وہ سارے صحافی جو یا پولیٹیکل ورکرز جو نواز شریف کے نظریے کی داد دیتے تھے انہیں بھی ان سے کوئی شکایت نہیں ہوئی. اس کے بعد